میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند کی تدفین کر کر جنت المعلی سے نکل رہے ہیں، نکل رہے باہر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کے آثار ہے، ایک حزن میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ڈوبے ہوئے ہیں۔ کفاران قریش کا ایک گروہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا، کفاران مکہ کا، ان میں بدبخت لوگ تھے جن میں ایک شخص تھا عاص بن وائل۔ اس نے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر طعنہ دیا، محمد تم ابتر ہو چکے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابتر کہتے ہیں اس کو جس کی نسل کٹ چکی ہو، ابتر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی بیٹا باقی نہ رہا، ابتر کے معنی ہیں جس کی نسل ختم ہو چکی ہو۔ عاص بن وائل نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا اور ان کافروں نے ہنستے ہوئے کہا کہ محمد آپ کی نسل ختم ہو چکی ہے، آپ ابتر ہو چکے ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر جو ہے غم کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، حضور اور رنجیدہ ہوئے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میں ابتر ہو چکا ہوں، میری نسل باقی نہیں رہے گی، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے جو بچے تھے وہ پورے ختم ہو چکے ہیں، میرے قاسم کے انتقال پر یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب آپ ان کافروں کے طعنوں سے غمزدہ نہ ہو، آپ فکر نہ کریں، یہ جو ہے آپ کو جو طعنے دے رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، ابتر یہ ہو جائیں گے، ان کی نسلوں کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر جنت میں سیدہ فاطمہ کا نام ہے، تو آیت خطاب کر کر کہہ رہی ہے کہ اے حبیب بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، ہم تیری نسل کو تیری بیٹی فاطمہ سے چلائیں گے، ہم تیری نسل کو تیری بیٹی فاطمہ سے چلائیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے قربانی دیجئے اور نماز پڑھتے رہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تم کو بے اولاد کہتا ہے وہی بے اولاد ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کربلا میں 22,000 یزیدی تھے، آج ان کی نسلوں کا نام و نشان نہیں ہے، آج یزید کی نسلوں کا نام و نشان تم کو نظر نہیں آئے گا، لیکن گلی گلی میں حسین والے اولاد حسین تم کو نظر آئیں گے، گلی گلی میں سادات تم کو نظر آئیں گے۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے سوائے فاطمہ کے کہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر شخص کا قبیلہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، اولاد فاطمہ کا قبیلہ بھی میں ہوں، اولاد فاطمہ کا حسب و نسب بھی میں ہوں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ينقض یوم القیامتی کل سبب و نسب الا سبب و نسب۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب حسب ٹوٹ جائیں گے، سب نسب ٹوٹ جائیں گے، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کی نہ ہوگی، دوست دوست کا نہ ہوگا، سوائے میرے خاندان کے، میرے تعلق کے، کہ سب پریشان ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وہاں بھی میرے گھرانے پر ہوتا رہے گا، اللہ کا فضل وہاں بھی میرے گھرانے پر رہے گا، لوگوں کے حساب ہوتے رہیں گے، اور میری اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ کرسیوں کا انتظام ہوگا، وہاں پر مسندوں کا انتظام ہوگا، وہاں پر اہل بیت اطہار جلوہ گر ہوگے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلی، یہ سرکار کی اسپیشلٹی ہے، یہ
اعزاز کسی کو نہیں ہے کہ اس کی نسل اس کی بیٹی سے چلے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے کہ آپ کی نسل سیدہ فاطمہ سے چلی ہے، سیدہ فاطمہ سے چلی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے کہ دو دریا جب آپس میں ملے ان کے بیچ میں ذات برزخ ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ تو وہ دریا جب آپس میں ملے تو وہ دریاؤں کے سنگم سے دو موتی برآمد ہوئے، لولو والمرجان، ایک لولو ہے ایک مرجان ہے۔ یہاں پر صوفیاء اکرام بیان کرتے ہیں، صوفیاء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ دو دریا سے مراد ایک علم کا دریا ہے تو ایک پاکیزگی کا دریا، ایک جلالت کا دریا ہے تو ایک عظمت کا دریا ہے، ایک رفعت کا دریا ہے تو ایک کمال کا دریا ہے، ایک ہے علی المرتضی، ایک ہے سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے بیچ میں ذات رسالت ہے، ان کے بیچ میں محمد عربی کی ذات ہے۔ جب یہ دو دریا ملے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو وہ دریا سے دو موتی برآمد ہوئے، ایک لولو ایک مرجان۔ صوفیاء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں امام حسن کا نام لولو ہے اور امام حسین کا نام مرجان ہے۔ یہ عظمت و شان والا گھرانہ، یہ رفعتوں والا گھرانہ، یہ بلندیوں والا گھرانہ۔ اب آگے بڑھے، امام حسین، امام حسین، امام عالی مقام کون ہے؟ ساری کائنات رسول سے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنائی گئی ہے۔ ساری کائنات، زمین رسول سے، آسمان رسول سے، جتنی مخلوق ہے سب رسول سے۔ لیکن محبت کے تقاضے تو دیکھو، سب کچھ میرے رسول سے ہے۔ میرے رسول نے کیا ہی عظمت حسین دنیا کو بتائی ہے، سب کچھ رسول سے ہے۔ میرے رسول نے امام علی مقام کی اہمیت اپنی امت کو بتائی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حضور ارشاد فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو پتا ہے حسین آپ سے ہے، آپ کے نواسے، لیکن آپ حسین سے کیسے ہو گئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میری امت میں سے شریر افراد اس دین کو تباہ کرنے لگیں گے، میری شریعت کو مٹانا ان کا مقصد ہوگا۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا دین کمزور ہو جائے گا، ایسے وقت میں میرا یہ بیٹا حسین میرے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھے گا۔ تو دیکھیں آپ، دین جب چلا مکے سے لے کر مدینے تک تو دین محمدی ہوا۔ کیا ہوا بولو؟ دین محمدی ہوا۔ اور جب امام علی مقام مدینے سے کربلا پہنچے تو یہ دین حسینی ہو گیا۔ وہ کیسے؟ جو حسین کا ہوا وہ رسول کا ہو گیا، جو حسین کا غدار ہو گیا وہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا غدار ہو گیا۔ کیوں؟ حق امام حسین کے ساتھ تھا کربلا میں، نماز یزید کے پاس تھی، روزے یزیدوں کے پاس تھے، امام علی مقام کے پاس نماز بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھے، ان کی روحانیت بھی تھی۔ تو آج بھی وہی معاملہ ہے، لوگ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن عبادت کی روحانیت، اہل بیت کی محبت کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص
کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی سجدے کرتا رہے، روزے کی حالت میں رہے، قیام اللیل کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ تقوی کا وہ پیکر بن جائے اور ساری زندگی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان گزار دے اور اللہ سے اس حالت میں جا کر ملے کہ اس کے دل میں میری آل کا تھوڑا بھی بغض ہو، یعنی اس کے دل میں علی کا بغض ہو، فاطمہ کا بغض ہو، حسن کا بغض ہو، حسین کا بغض ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو تقوی جب کام آئیں گے جب اہل بیت کی محبت تمہارے پاس ہے، روزے نماز حج جب کام آئیں گے جب تمہارے سینے میں اہل بیت کی اہمیت ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، امام عالی مقام کون ہے؟ امام حسین کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ کس میں ہوتی ہے؟ ہجرت کے 4تھے سال میں ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت سے قبل مشہور روایت ہے کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے، آ کر عرض کرنے لگتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے۔ کہا کہ ام الفضل تم نے کیا دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹا گیا اور میری گود میں ڈالا گیا۔ حضور میں حیرت میں ہوں، آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر کوئی میری گود میں ڈال رہا ہے۔ کہا ام الفضل مبارک ہو، مبارک ہو۔ کہا یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو سب سے پہلے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، تمہاری گود میں ڈالا جائے گا۔ لحموں کا لحمی و دموں کا دمی حسین، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے پنجتن پاک کے نور کو پیدا فرما دیا تھا۔ اتنا عظیم حسین ہے، اتنا عظمت والا حسین ہے، اتنا عظمت والا حسین ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، ذرا زور سے درود پڑھے۔ دیکھو اہل بیت کا ذکر ہے، چہرے کھلنے چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ چہرے کھلنے چاہیے۔ کیوں؟ یہ چہرے کھلنا بھی بہت بڑی بات ہے میاں۔ جب عاشق کے سامنے معشوق کا نام لیا جاتا ہے تو عاشق مسکرا پڑتا ہے۔ یہ کیسے عشق کی دلیل ہے؟ حسین سن رہے ہو، علی سن رہے ہو اور خاموش تعجب سے سن رہے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہمیں کسی پر شک ہوتا، کیا ہوتا بولو؟ ہمیں جب کسی کے اوپر شک ہوتا، کون سا شک؟ مومن ہے یا منافق ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم اس سے نمازوں کا طریقہ نہیں پوچھتے، ہم اس سے کتنے روزے رہا یہ نہیں پوچھتے، ہم اس سے کلمے کا ترجمہ نہیں پوچھتے، ہم اس کے سامنے ذکر علی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم اس کے سامنے فضائل علی کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے خلیفہ، یہ وہ کر رہے ہیں جن کی حکومت کے ڈنکے افریقہ کے جنگلوں تک بجا کرتے تھے۔ آدھی دنیا سے زائد جن کی حکومت تھی وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے تھے۔ اگر سامنے والا شخص علی کی شان سن کر چہرہ بگاڑ لیتا، چہرہ اس کا متغیر ہو جاتا، تو ہم اس کو گریبان پکڑ کر مسجد کے باہر پھینک دیتے، کیونکہ علی کی شان سن کر چہرے بگاڑ لینا یہ منافق کی علامت ہے، علی کا ذکر سن کر خوش ہو جانا یہ مومن کی علامت ہے۔
یہ مومنوں کی علامت ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ ایک بات کہتا ہوا اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بہت چل رہا نا بھائی، صحابہ کی محبت، خدا کی عزت کی قسم ہے صحابہ کی محبت ہم اہل سنت کا ایمان ہے۔ وہ شخص جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں صحابہ کی محبت اور ان کا احترام نہ ہو۔ لیکن آج صحابہ کی محبت اپنے جیب بھرنے کے واسطے کی جا رہی ہے۔ صحابہ کا نام اہل بیت اطہار علیہم السلام کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ یہ مولوی چندہ خوری کے لیے آج صحابہ کا نام لے رہے ہیں۔ ارے مولویوں، اگر تم کو واقعی صحابہ سے محبت ہے، اگر واقعی تم کو خلیفۃ الاول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو صدیق اکبر کا طریقہ بھی لے لو۔ کیا طریقہ تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں نوافل ادا کر رہے ہیں، اتنے میں مولا علی شیر خدا مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ نفل کو چھوڑ کر مولا علی کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور ٹپ ٹپی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں چمکتے، بس علی کا چہرہ دیکھ رہے، بس علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ مولا بیٹھے 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 چلے گئے باہر۔ ام المومنین اندر آئی، کہا کہ بابا ایک چیز میں نے نوٹس کی۔ کہا بیٹی کیا؟ کیا دیکھا تم نے؟ کہا کہ آپ مولا علی کے چہرے کو ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اے ام المومنین معاملہ یہ ہے، میں نے میرے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ شان حیدر کرار ہے کہ جن کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر عبادت کا ثواب پاتے ہو۔ ام المومنین نے جب یہ سنا کہ بابا میں نے بھی میرے نبی سے کچھ سنا ہے علی کے بارے میں نے بھی کچھ سنا ہے، کہا کہ سناؤ کیا سنا ہے؟ کہا کہ ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو صحابہ کو ماننا جب قبول ہوگا جب صحابہ کے طریقے پر رہیں گے۔ دکان چلانے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کیوں بھائی؟ یہ تو یزیدوں کا بھی یہی کام تھا نا، صحابہ کے نام پر اہل بیت سے لڑنے کے لیے آ گئے تھے۔ تو کل کا یزید حسین کا دشمن تھا، آج کا یزید حسینیت کا دشمن ہے۔ کل کا یزید اصل کا دشمن تھا، آج کا یزید نسل رسول کا دشمن ہے۔ کل کے یزید کو علی سے تکلیف تھی، آج کے یزید کو علی والوں سے تکلیف ہے، اس لیے نئے نئے حربے نکال کے لاتے رہتے۔ ارے تمہارے حربے جوتی کی نوک کے اوپر، تمہارے فتوے ٹشو کی جگہ کام میں ہم لیتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اہل بیت کی محبت کو سمجھو، اہل بیت کی محبت کو سمجھو۔ دکانداری کے لیے ہمیں اہل بیت نہیں بتایا گیا۔ ہر جگہ اگر اہل بیت کی عظمت بتا دیے تو تم مول صاحب کا ہاتھ کے کو چومیں گے؟ یہ نٹھلا مولوی نہ خاندان کا نہ قبیلے کا، 5 سال مدرسے میں پڑھ کے عالم بن کے آ گیا، یہ ہاتھ پیر چموا رہا کیوں؟ یہ اہل بیت کی عظمت کو چھپا رہا ہے تاکہ اس کی عزت بڑھے، یہ سادات کی عظمت کو چھپا رہا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنا مسیحا مان لے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، جو اہل بیت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قدر والوں میں شمار کرتا ہے، اللہ اس کو قدر والوں میں شمار کر۔ تنگ نظری نہیں کرنا بھائی، اللہ کے فیصلے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ ارے نسل رسول سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے، عرفہ ہو سکتا ہے، رسول کے خون سے بھی زیادہ کسی کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ جو دین ہے نا، یہ مسجد، یہ محراب، یہ منبر، اس کی بنیادیں کیا ہے؟ اس کی بنیادیں اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہیں۔ اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں جو ہمارے پاس دین محمدی آج صحیح شکل میں موجود ہے۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات حاصل کلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام کی ولادت ہوئی، امام عالی مقام کی ولادت ہوئی، اور حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔
اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا کہ آپ کے حسن کا یہ عالم تھا. شواہد النبوہ کی روایت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے امام حسین کے چہرے میں وہ تاثیر رکھی تھی، وہ جمال رکھا تھا. اندھیرے میں اگر آپ کہیں سے گزرتے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے لوگوں کو راستہ پتہ چل جاتا. وہ حسن تھا. کیوں ایسا حسن نہ ہو جس کے نانا حسینوں کے سردار، جس کے نانا کا حسن یہ ہے کہ حسن یوسف جس کے سامنے خیرات مانگے حسن کی، جن کے نانا کے حسن کا عالم اور جن کے بابا کے حسن کا عالم ایسا ہو کہ جس کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. تو امام عالی مقام پیدا ہوئے تو حسن و جمال کے ساتھ، کردار کے ساتھ، شان و عظمت کے ساتھ. اور دیکھو آپ، بچہ جس لیول کا ہو، بچہ جس لیول کا ہو اس کی پرورش بھی اس لیول کی ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کچھ خدمت نبی کی شہزادی کی کر دو تاکہ آپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، آپ کی رضا حاصل ہو جائے. حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ میں دروازے پر گئی، سیدہ زہرا کے دستک لگائی، کوئی آواز نہیں آئی. میں نے سوچا کہ کھڑکی سے آواز دے دوں. ام ایمن کھڑکی کی طرف گئی اور دوڑتی ہوئی سرکار کے حجرے کی طرف بھاگی، مسجد کی طرف بھاگی. کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے عجیب منظر آپ کی شہزادی کے گھر دیکھا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، ارشاد فرمایا کہ ام ایمن تم نے کیا دیکھا بتاؤ. عرض کرنے لگی کہ میں نے چاہا کہ فاطمہ الزہرا کی کچھ غلامی انجام دے دوں. آپ کے گھر پر گئی، دروازے کو دستک دیا، آواز نہیں آئی. کھڑکی سے آواز دینا چاہا تو حیرت میں آ گئی. میں دیکھتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک کونے میں گھر میں سو رہی ہے. زہرا کی چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. فاطمہ کی چکی خود بخود چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. اور جھولے میں حسن اور حسین سو رہے ہیں، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا. کہا کہ ام ایمن حیرت کی بات کیا ہے؟ میری بیٹی فاطمہ روزے کی حالت میں تھک کر سو گئی ہے تو اللہ رب العزت نے میکائیل کو فاطمہ کی چکی پیسنے بھیجا ہے اور جبرائیل کو حسین کا جھولا جھلانے کے لیے بھیجا ہے. تو جن کا جھولا جبرائیل جھلاتا ہو، جن کی چکی میکائیل پیستا ہو، اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اور مسلمانوں ذرا سوچو، جھولا جھلانے والا علیہ السلام، جھولا جھلانے والا علیہ السلام، چکی پیسنے والا علیہ السلام، تو خدا کی قسم جھولنے والے کا مقام کیا ہوگا؟ اب پیٹ میں درد ہو جاتا. امام حسین علیہ السلام بولتے کہ کیوں 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 کیوں؟ بولے آپ کے مولانا 5 سال پہلے مر گئے تو اب رضی اللہ بن جا رہے، نبی کا شہزادہ علیہ السلام نہیں. قرآن مقدس فرماتا ہے سلام علی الیاسین. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر الیاسین سے مراد ہے آل یاسین، یاسین کی آل پر اللہ نے سلام بھیجا ہے. کون ہے یاسین کی آل؟ یاسین رسول ہے. آپ کی آل کون؟ اہل بیت اطہار ہے. اور اہل بیت کو علیہ السلام کہنا یہ امام بخاری کا طریقہ ہے، یہ اکابر محدثین کا طریقہ ہے، یہ خواجہ بندہ نواز کا طریقہ ہے، سرکار غریب نواز کا طریقہ ہے، یہ طریقہ جو ہے بڑے بڑے اکابر اولیاء کا ہے، یہ طریقہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہے، یہ طریقہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے. تو خدا کی عزت کی قسم ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے اللہ رب العزت نے دین کو آباد کیا ہے. اور آخری روایت پیش کرتا ہوا اپنی بات کو سمیٹ رہا، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا زور سے کہے. اللہ رب العزت نے امام عالی مقام
کو حسن و جمال دیا، امام حسین پیدا ہوئے۔ امام عالی مقام کی ولادت کی اطلاع میرے آقا پاک علیہ السلام کو ہوئی، حضور علیہ السلام خوشی میں اپنی شہزادی کے گھر گئے، اور دیکھو جس کی آمد کے اوپر پوری کائنات خوش میلاد منائی، وہ امام حسین کی آمد پر خوشی منا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کی ولادت، مولا علی شیر خدا سے ارشاد فرمایا، علی تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری مجال جو آپ کے ہوتے ہوئے نام رکھو، آپ ہی رکھ دیجئے۔ کہا اے علی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھو۔ اور روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی نام ہے، حسن و حسین سے پہلے کسی کے نام حسن حسین ہوئے ہی نہیں، اللہ نے حجاب غیب میں ان کو رکھا تھا، پہلے جو نام ہوئے حسن اور حسین۔ اور امام علی مقام کا عقیقہ میرے نبی علیہ السلام نے کیا، اور اتنی محبت، آخری حدیث پیش کر رہا ہوں، محبت کا عالم دیکھو۔ ہمارے نبی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت کی راہ ہے یا نہیں؟ صراط مستقیم کی ذات میرے آقا کی ذات ہے یا نہیں؟ سرکار کا اسوہ حسنہ، سرکار کی زندگی پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے یا نہیں؟ ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں نبی کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ میرے آقا پاک علیہ السلام ایک طرف اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں شہزادوں کو ایک طرف فرزند ہے ایک طرف نواسے ہے، کبھی فرزند کو چوم رہے ہیں کبھی نواسے کو چوم رہے ہیں۔ ارے گود کس کی ہے؟ رسول اللہ کی گود ہے، گود میں نواسے بھی ہے بیٹے بھی ہے۔ اتنے میں جبرائیل آئے اور غور سے دیکھنے لگے، کہا یا رسول اللہ دونوں سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک بیٹا ایک نواسا، دونوں سے محبت ہے۔ کہا کتنی؟ اب بے شمار، بہت محبت ہے۔ کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے دونوں میں سے ایک دے دو، دونوں میں سے ایک دے دو، یعنی دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جائے گا، اب آپ جانے بیٹا چاہیے یا نواسا؟ امام کی طرف دیکھا، کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی والدہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، حسن کو تکلیف ہوگی۔ اس طرف دیکھا، کہا کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہارے بابا کو تکلیف ہوگی۔ کہا کہ جبرائیل میں اپنا ابراہیم دے رہا ہوں۔ 3 دن کا عرصہ ہوا، حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آقا پاک علیہ السلام کا یہ عمل رہا، صحابہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں امام حسین آ رہے ہیں۔ امام علی مقام کو آتا ہوا دیکھ کر میرے آقا نے مسکراتے ہوئے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے، جس پر میں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا ہے۔ امام علی مقام کی ذات کا وہ عالم ہے، اور ساری دنیا نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت ابو بکر نے کہا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضرت فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا پاک علیہ السلام سجدے میں ہے، امام حسین حضور کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے امام حسین کو روکنا چاہا کہ سرکار نماز میں ہے، نبی کریم نماز میں ہے، پشت پر نہ بیٹھے۔ میرے آقا نے سلام پھیر کر کہا کہ کس کی مجال ہے میرے کندھوں پر بیٹھنے سے میرے نواسے کو روک رہا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے میرے ماں باپ حسین پر قربان ہے،
میرے ماں باپ حسین پر قربان ہے تو امام حسین کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی ارفع ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سچا عشق حسین عطا فرمائے. اللہ میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. جزاک